السلام علیکم۔ یہ دیکھیں میرے پاس قرآن ہے، یہ مجھے اچانک مسجد کے اندر الماری سے ملا ہے، تو یہ میں اس کو چیک کر رہا تھا۔ اس کے اندر مجھے کچھ ملا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ساتھ میں ان کی کئی دوسرا قرآن ہے جو ترجمے کے ساتھ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اس کے رائٹر نے کتنی بڑی جہالت کی ہے۔ یہ دیکھیں قصیدہ غوثیہ لکھ دیا قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے راز قدیم سے مطلع کیا اور میری قدر کی جو نگاہ عطا کر دیا۔ پہلی بات یہ والی کہ اللہ نے مجھے راز قدیم سے مطلع کیا، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے کہ غیر نبی سے کلام کرے، تو یہ الفاظ غلط ہیں۔ اس کے بعد اگر میں راز کو دریاؤں پر ڈال دوں تو سب خشک ہو جائیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اپنے راز پہاڑوں پر ظاہر کر دوں تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کھلا شرک۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ کا تمام مالک میرے حکم کے تحت ہیں، اور میرے وقت میرے دل سے پہلے میرے لیے صاف ہو گیا۔ ہر ولی کا مقام میرا مقام حضور کی اتباع ہے جو بدر کامل ہے۔ اس کے بعد میں جیلانی ہوں، محی الدین کا نام، میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں۔ قیامت والے دن یہ اس جھنڈوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس کے نیچے ہوں گے تمام۔ میں حسانی ہوں، میرا مقام مقدہ ہے، اور میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یہ تکبرانہ الفاظ ہیں۔ جو بھی اولیاء اللہ ہوگا وہ کبھی ایسا الفاظ نہیں بولے گا۔ اور میرا نام عبد القادر جیلانی مشہور ہے، اور میرا جد پاک کمال ہے۔ اور یہی قرآن کسی کمپنی کا بنا ہوا ایک اور ہے، اس کے اندر بتانا میں نے یہیں سے تھا کیونکہ اس کے کچھ شروع کے پیج جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو میں دوسرے قرآن سے بتا رہا ہوں۔ سب تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، رزاق مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر یہ قصیدہ غوثیہ اس کی لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ اس کا نام تو نہیں لکھا ہوا، یہ قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام رکھا، اور نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ جیسے کہ 513 صفحہ ہے یہ قرآن کا، تو اس کے اندر قصیدہ غوثیہ لکھا ہوا ہے جو کہ تقریباً کی زیادہ تر اس کا حصہ جو ہے وہ گستاخ اور شرک کے اوپر ہے، مبنی ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتانا بھول ہی گیا، یہاں پہ یہ والا الفاظ، میرے دل سے پہلے میرے لیے صاف ہو گیا، اور یہ والی بات یہ مجھے زیادہ کھٹکی ہے۔ میں نے تمام ملکوں کی طرف دیکھا تو وہ سب مجھے رائی کے دانے کے برابر نظر آئے۔ حضرت عمر تھے یا حضرت علی تھے، ان کے پاس انگوٹھی تھی،
شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا کسی اور کی انگوٹھی تھی، تو انہوں نے اپنی انگوٹھی میں ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی اور وہ ایک کنویں کے اندر گر گئی تھی۔ انہوں نے اس کو ڈھونڈا تو انگوٹھی انہوں نے ڈھونڈی، نہیں ملی ان کو۔ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب نے اس کنویں کو صاف کروایا، لیکن دوبارہ انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنت کی بشارت ان کو ملی ہے، ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو انگوٹھی نہیں ملی۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے رائی کے دانے کے برابر ہے پوری دنیا کے نظام۔ تو اللہ معاف کرے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے، یہ بزرگوں نے نہیں کہا، بزرگوں کی ایسی تعلیمات تھی ہی نہیں، یہ انہوں نے کہا ہے جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اور یہ دیکھیں، یہ انہوں نے لکھا بھی صرف قرآن کے اندر ہی ہے، 15 سپارہ۔ یہ شروع سے تھوڑا سا شہید ہوا ہے، میں نے اس کو اچانک پکڑا تو اس کے اندر مجھ سے نہ کچھ یہ والی قصیدہ غوثیہ پہ میری نظر پڑی، تو پھر میں نے اس کو ترجمہ پڑھا اس کا۔ یہ دیکھیں تقریباً شروع کے اندر اس کے سپارے ہیں، سورۃ الکہف، سجدہ، فاتحہ، واقعہ، اور اس کے اندر ہی انہوں نے، حالانکہ خود ہی یا تو ترجمہ ہو نا کسی اور نے ترجمہ کیا ہو، آپ نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، انہوں نے خود اسی کتاب کے اندر ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں نے اچانک کھولیا دعائے سریانی، اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر خواہ نافرمانی کرے، اپنی جہالت کی بنا پر پس طلب پا لے۔ تو یہ دیکھیں یہ خود ہی اس کے اندر بیان کر رہے ہیں قرآن کے اندر، اور پھر دوسری جگہ پہ قصیدہ غوثیہ کے اندر یہ وہی الفاظ، حالانکہ شروع میں کیا لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصیدہ غوثیہ یہ نہ قرآن کا حصہ ہے نہ حدیث کا حصہ ہے، یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کی خاطر یہ کام کیے ہوئے ہیں، یہ بھی قرآن کے اندر انہوں نے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کریں ایسے لوگوں سے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کتابیں وغیرہ زیادہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کتابوں کے اندر ہمارے بزرگوں کے کیا اوصاف انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں، ان پیٹ کے پجاریوں نے۔ اللہ پاک میں ہدایت مستقیم اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔